اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، وہ زمانہ جب ختمی مرتبت کی پیدائش ہوئی، مکے کے سوکھے پہاڑوں کے قریب شیب ابو طالب اور کوہ صفا کے نزدیک ایک مکان تھا۔ بنی ہاشم انہی مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ بی بی آمنہ ان دنوں یہی مقیم تھیں، اور یہی گھر ان دنوں جنت کی حوروں اور بی بی مریم و حوا کی روحوں کے لیے قبلہ زیارت بنا ہوا تھا۔ گھنٹے دن اور دن ہفتوں میں بدلتے گئے، یہاں تک کہ ابرہہ کی فوجوں کی تباہی کو 7 ہفتوں کا عرصہ گزر گیا۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر ملی۔ آپ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ ماں نے بچے کو دادا کی گود میں دے کر انکشاف کیا کہ پیدائش کے فوراً بعد صبح کا تارا چمکا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا گھر نور سے معمور ہو گیا۔ صبح صادق کے ساتھ ہی بچے نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ ساتھ ہی بی بی آمنہ نے کہا، میں اس کو تمام حاسدوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جناب عبد المطلب کا دل چاہا ہوگا کہ کاش ان کے بیٹے عبداللہ زندہ ہوتے۔ غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ بچے میں کچھ ایسی صفات نظر آئیں کہ بے اختیار پکار اٹھے، یہ محمد ہے۔ میں نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ معزز سامعین، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں جو مختلف آراء موجود ہیں اور جو تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا تذکرہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ علماء اور مورخین کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا حساب اصحاب فیل کے ہلاکت کے دن سے لگایا جاتا ہے، اور یہ باور کیا گیا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 45 یا 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ لہٰذا عامت المسلمین میں 3 تاریخیں مشہور ہوئیں۔ پہلی تاریخ مصر کے مشہور حیات دان عالم محمود پاشا فلکی کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 میں ہوئی۔ علماء امامیہ کے نزدیک ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول ہے، جبکہ عامت المسلمین کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت افواج حبشہ کی تباہی کو 50 سے کچھ زیادہ دنوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سن عیسوی کے حساب سے اگست 570 کی 29 تاریخ تھی۔ قریش کے دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز پوتے کا عقیقہ کیا اور قبیلے والوں کو دعوت دے کر بچے کے نام کا اعلان کیا۔ قریش کیا پورے عرب میں محمد نام کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ قبیلے سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا؟ جناب عبد المطلب نے ہاتھ بلند کیے اور کہا، میری دعا ہے کہ ارض و سما میں اس کی مدح سرائی ہوتی رہے۔ جناب عبد المطلب کے رب نے اس دعا کو سنا اور قبول فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، یعنی جس کی تعریف کی جائے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں لکھ دیا اور کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ساتھ ہی ابد تک آنے والے تمام زمانوں تک یہ حکم جاری کر دیا کہ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نومولود کی پیدائش پر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے مشاہدات اور حضرت عبد المطلب کے بچے کو مخصوص نام دینا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں بزرگ ہستیاں یہ بات جانتی تھیں
کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس بچے کی پرورش کا خاص انتظام کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق بچے کو شیرخوارگی کے زمانے میں ایک خاتون جن کا تعلق ایک قصبے سے تھا جو دور تھا شہر مکہ سے، حلیمہ سعدیہ ان کا نام تھا، ان کے سپرد کر دیا، جو حوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ مگر حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے حالات سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی آغوش میں واپس آ گئے اور دادا کے زیر سایہ پرورش پائی، اور اپنی شکل و شمائل اور پاکیزہ خصائل کی وجہ سے پورے خاندان میں حضرت عبداللہ سے بھی بڑھ کر ہر دل عزیز ہو گئے، یہاں تک کہ خاندانی روایات بتاتی ہیں کہ جو بچے کو دیکھتا وہ تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ غالباً اسی سبب سے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ احمد نام سے بھی پکارا کرتی تھی، یعنی قابل تعریف۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احمد نام بھی عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ دونوں نام یعنی محمد اور احمد عرب اور قبیلہ قریش میں بالکل نئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب اور بی بی آمنہ نے یہ دونوں نام کہاں سے اخذ کیے؟ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمود رب نے یہ دونوں نام اپنے مصطفیٰ بندوں جناب عبد المطلب اور بی بی آمنہ پر الہام کیے، اور یہ نام اسی الہامی کیفیت میں دونوں کی زبان پر جاری ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امت مسلمہ میں محمد کثرت سے لیا جانے والا نام ہے۔ کلمہ طیبہ میں، شہادتین میں، اذان اور اقامت میں اور درود و سلام میں دن میں کم از کم 5 دفعہ یہ نام ہر مسلمان، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہر مسلمان کی زبان پر یہ نام ورد زبان ہوتا ہے۔ یہ اس الہامی وعدے کی بنا پر ہے جس میں کہا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی 94 آیت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یعنی ترجمہ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی بشارتیں ہمیں جناب عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بھی ملتی ہیں۔ مثلا سورہ صف آیت نمبر 61 میں پروردگار فرماتا ہے، یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، توریت کی تصدیق کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کی زبانی یہ وہ نوید ہے کہ جو شارع اسلام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پورے 540 سال قبل دی گئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان پوری 5 صدیوں میں پوری دنیا میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جن کا ذکر انجیل مقدس میں احمد کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لکھا ہوا موجود ہے۔ اہل کتاب احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، اگرچہ امت مسلمہ میں حضور کا نام گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشہور و معروف نہیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاہم آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے اصحاب میں اتنا مستعمل تھا کہ جناب ابو طالب اور مشہور شاعر حسان بن ثابت کے متعدد اشعار کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں بکثرت موجود ہیں۔ دیوان جناب ابو طالب میں ان کا جو دیوان ہے اس کے کچھ اشعار میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں۔ مثلا ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ احمد قطعی طور پر ایک دین لے کر آیا اور وہ ہرگز جھوٹا دین نہیں ہے، اور ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے گرد جمگھٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خدا کے لیے احمد کی نصرت کرتا ہوں، اس پیغمبر ہدایت کی جو بچپن اور جوانی میں ہمیشہ قابل تعریف تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تاریخی شواہد اور روایات بتاتی ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پوری مہذب دنیا میں کچھ خارق عادات نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات فارس کے بادشاہ نوشیروان کے محل میں زلزلہ آیا اور ایوان خاص کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے آتش پرستوں نے جو آگ تقریباً 800 سال سے روشن رکھی ہوئی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ کاشان کے علاقے میں ساوا جھیل جس کی پرستش سینکڑوں سال سے کی جا رہی تھی وہ یکلخت سوکھ گئی۔ مدینے میں رہنے والے یہودی عالموں نے ارض و سما کے درمیان کچھ نشانیاں دیکھیں اور قریش کے سرداروں کے مجلس میں آ کر کہا کہ تمہارے قبیلے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حشام اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے انہیں حضرت عبد المطلب کے گھر لائے اور ان کی خواہش کے مطابق بچہ دکھایا۔ بچے کی پشت پر مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں یہ بچہ مبارک ہو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام احمد ہے اور یہ نبوت اور رسالت پر فائز ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان آیات الہی کا تاریخی تجزیہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں۔ تاریخ عالم کا یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فارس میں نوشیروان کی حکومت کا 42واں سال تھا، مگر فارس کے بادشاہوں نے نبی اللہ حضرت زرتشت کے لائے ہوئے مذہب میں اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ وحدانیت کی جگہ شرک نے لے لی تھی اور پوری قوم خدائے واحد کی جگہ قدرتی مناظر یعنی آگ اور پانی وغیرہ کی پرستش کر رہی تھی۔ زرتشتیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک نجات دہندہ غیبی مشرق سے نمودار ہوگا۔ یہودی اس نبی کے منتظر تھے جو کہ ان کے لیے نئی شریعت لے کر آنے والا تھا، جس کا وعدہ اللہ نے جناب موسیٰ سے حورب کے میدان میں کیا تھا۔ نصارہ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آیات یعنی نشانیوں کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اقوام عالم کو معلوم ہو جائے کہ جس نجات دہندہ کا انہیں انتظار تھا اس کا ظہور ہو چکا تھا۔ شاہان کسریٰ کے ایوان کے 14 کنگروں کا گرنا اس امر کا اعلان تھا کہ شرک اور ظلم کے نتیجے میں فارس کے 14 نامور کسریٰ کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ان کی تربیت اور ان کی جوانی کا جو وقت ہے وہ بھی قابل مثال تھا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 93 میں پروردگار فرماتا ہے، اے نبی تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا، یعنی نہیں چھوڑا سے مراد تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ کیا تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ کیا تمہیں تہی دست پا کر غنی مالدار نہیں کر دیا؟ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہوں، اللہ کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ اللہ کی کتاب کی یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمود رب نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے محبوب ترین بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پیدائش سے لے کر جوانی بھر، شادی، اس کے بعد بعثت، پھر مکی زندگی کی مصروفیات تک مخصوص حالات بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے عبداللہ کے یتیم پر ماں باپ سے زیادہ مہربانی فرمائی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے 3 ماہ قبل ہو چکا تھا، اور آپ کے والد نے ترکے میں مال و دولت نام کی کوئی چیز نہ چھوڑی تھی۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ باپ کے سایہ عاطفت سے محروم بچہ یتیم اور بے سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ مفلس اور تہی دست بھی ہے، مگر دنیا نہیں جانتی تھی کہ عالم وجود میں آنے والا یہ بچہ خلاق عالم کی وہ تخلیق تھا جسے اس نے ہر شے سے پہلے خلق کیا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق دنیا کی ہر چیز سے پہلے ہو چکی تھی، اور جو خود بذات خود وجہ تخلیق کائنات تھے، اور جسے عالمین کے رب نے
24,000 انبیاء اور مرسلین میں سے منتخب کر کے اس ارادے سے اول البشر آدم کے صلب میں داخل کیا تھا کہ خاتم النبیین بھی بنائے گا اور رحمت للعالمین بھی بنائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے جس وقت محمد مصطفیٰ بی بی آمنہ کے لال کو نبی بنانے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت سے اللہ اور اس کے فرشتے ان پر درود اور سلام بھیج رہے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 103 اور خطبہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں، وہ جو اشرف کائنات تھا وہ بچپن میں بھی بہترین خلائق تھا۔ اس کے مہربان رب نے نیک لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ نے 2 سال کی عمر سے فرشتوں میں سے ایک عالی مرتبت فرشتے روح القدس کو حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا تھا، جو شب و روز ساتھ رہتا تھا اور بزرگ سیرتوں اور پاکیزہ خصلتوں کی راہ پر چلاتا تھا۔ اس اہتمام کے ساتھ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیار بھری آغوش، مادرانہ شفقتیں، باپ کی کنیز ام ایمن کی چاہتیں، دائی حلیمہ کی محبتیں، دادا کی الفتیں اور چچا ابو طالب کی پروقار سرپرستی اللہ کی وہ نعمتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ نے عبداللہ کے یتیم کو زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ کر رکھا تھا۔ پھر ریشم و انوار کا ملبوس پہن کر ظاہر ہوا ایک پیکرے صد رنگ بصد ناز، نکھرے کئی بکھرے ہوئے رنگوں کے مناظر، فطرت کی تجلی ہوئی آمادہ اعجاز۔ وہ پیکرے تقدیس، وہ سرمایہ تخلیق، وہ قبلہ جاں، مقصد تخلیق 2 عالم، وجدان کا معیار، مہ مہر کا محور، وہ قافلہ سالار مزاج بنی آدم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔